السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، اس ویڈیو میں چین اور تائیوان مسئلے اور اس میں امریکہ کے کردار کو تفصیلاً ڈسکس کیا جائے گا۔ بیشتر بین الاقوامی دفاعی ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ اگر چین اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہی مسئلہ تائیوان ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم تائیوان مسئلے کے معاشی، تاریخی اور عسکری پہلوؤں پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ دو عالمی سپر پاورز کے اس سے کیا مفادات وابستہ ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ تائیوان، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پیسیفک اوشین میں انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل جزیرہ ہے جو اپنے آپ کو خود مختار ریاست سمجھتا ہے، لیکن چین اسے اپنا باغی صوبہ سمجھتے ہوئے اسے مین لینڈ چینی حکومت کے تابع لانا چاہتا ہے، اور اس کی ایک تاریخی وجہ ہے۔ 1949 میں جب جدید کمیونسٹ چین کے بانی ماؤ زے تونگ نے اس کی بنیاد رکھی تو ان کے نیشنلسٹ مخالف چیان کائی شیک جزیرہ تائیوان بھاگ گئے اور وہاں مغربی طاقتوں کی حمایت سے اپنی چینی نیشنلسٹ حکومت کا اعلان کر دیا۔ دونوں حکمرانوں یعنی ماؤ زے تونگ اور چیان کائی شیک نے اپنے زیر انتظام حکومتوں کو اصل چینی حکومت قرار دیا اور دنیا کو اس سے تعلقات قائم کرنے کو کہا۔ اب دنیا کے نقشے پر دو چین ابھر کر سامنے آئے، ایک پیپلز ریپبلک آف چائنا جس کا دارالحکومت بیجنگ میں تھا، اور دوسرا ریپبلک آف چائنا جس کا دارالحکومت تائپے تھا۔ تب سے لے کر آج تک تائیوان اپنے آپ کو خود مختار ریاست سمجھتا ہے، لیکن چین اسے صرف اپنا باغی صوبہ سمجھتا ہے اور اسے مین لینڈ کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ ماؤ زے تونگ کا چین ایک کمیونسٹ چین تھا، لہٰذا امریکہ نے چیان والی حکومت کو اصل چینی حکومت قرار دیا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے اپنے سفارتی تعلقات بھی ریپبلک آف چائنا یعنی تائیوان سے بنائے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل سیٹ بھی اس وقت امریکہ نے چیان کائی شیک کے حوالے کی، ماؤ زے تونگ کے نہیں۔ یہ معاملات 1971 تک یوں ہی چلتے رہے، لیکن پھر امریکہ کے تعلقات ماؤ زے تونگ والے چین سے بہتر ہونا شروع ہوئے۔ 1971 میں سلامتی کونسل کی سیٹ بھی تائیوان سے لے کر چین کو دے دی گئی۔ 1979 کے آتے آتے امریکہ نے اپنے سفارتی تعلقات بھی ریپبلک آف چائنا یعنی تائیوان سے توڑ کر پیپلز ریپبلک آف چائنا سے قائم کر لیے۔ ادھر چین اور تائیوان کے درمیان تعلقات 1980 کی دہائی میں بہتر ہونا شروع ہوئے۔ چین نے ایک فارمولہ پیش کیا جسے ایک ملک دو نظام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت تائیوان کو خاص خود مختاری دی جانے کی پیشکش کی گئی اگر وہ مین لینڈ چین یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا میں شامل ہونے کا اعلان کر دے۔ یہ نظام ہانگ کانگ میں بھی قائم کیا گیا تھا، لیکن تائیوان نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ البتہ اس نے اپنے شہریوں کو چین کے دوروں کی اجازت دے دی اور سرمایہ کاری کے قوانین میں بھی نرمی کی۔ 1991 میں تائیوان نے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ جنگ ختم ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ دونوں فریقوں کے غیر سرکاری نمائندوں کے درمیان محدود بات چیت بھی ہوئی، پر حکومت سے حکومت کے مذاکرات نہ ہو پائے، کیونکہ بیجنگ کا موقف تھا کہ تائیوان کی ریپبلک آف چائنا حکومت غیر قانونی ہے، اس لیے حکومت سے حکومت کی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی۔ 2016 تک چین اور تائیوان کے مابین سرد گرم حالات چلتے رہے۔ کبھی تائیوان میں ایسے حالات پیدا ہوتے کہ وہ چین کی آفر ایک ملک دو نظام مان لے اور چین کا حصہ بن جائے، اور کبھی ایسے حالات پیدا ہونے لگتے کہ تائیوان چین سے بالکل الگ ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 2016 کے انتخابات جیتنے کے بعد امریکی پالیسی میں شفٹ آیا۔ امریکہ کے صدر نے تائیوان کی سربراہ محترمہ تسائی سے فون پر بات کی۔ یہ 1979 میں سفارتی تعلقات ٹوٹنے کے بعد پہلی بار امریکہ کے سربراہ کی طرف سے تائیوان سے آفیشیل رابطہ تھا۔ باضابطہ تعلقات میں کمی کے باوجود امریکہ نے تائیوان کو دفاعی ہتھیار فراہم کرنے کا وعدہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ چین کی طرف سے کوئی بھی حملہ شدید تصادم کا باعث بنے گا۔ اس پر چین میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ مقام تھا کہ تائیوان کو لے کر امریکہ اور چین باقاعدہ الجھنے لگے تھے، کیونکہ اب سے امریکہ نے تیزی سے ترقی کرتے چین کی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی علاقائی پالیسیاں وضع کرنا شروع کی تھی، جس میں تائیوان کو لازمی طور پر پوری طرح چین کے قبضے میں جانے دینے سے بچانا بھی شامل تھا، کیونکہ تائیوان اپنی مضبوط معاشی حالت، ٹیکنالوجیکل ترقی، سیمی کنڈکٹرز کی تیاری اور اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے ایک پکے ہوئے پھل کی طرح تھا، جو اگر بیجنگ کی گود میں گر جاتا تو چین
چین نہ صرف امریکہ کی ٹیکنالوجیکل نبض پر ہاتھ رکھ لیتا بلکہ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین میں موجود کئی ایسے جزائر پر اپنا تسلط قائم کرنے میں بھی کامیاب رہتا جو امریکہ کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل تھے۔ امریکہ ان چھوٹے چھوٹے جزائر کے ذریعے پیسیفک اوشین پر اپنے حلیفوں کی مدد سے تسلط جمائے ہوئے تھا، بلکہ ابھی بھی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر تائیوان دونوں سپر پاورز کے لیے بہت اہمیت حاصل کر جاتا ہے۔ آپ تائیوان کی اہمیت کو اس سے بھی جان سکتے ہیں کہ وہ اس وقت دنیا کے ٹیکنالوجیکل نظام میں دماغ کا کام دینے والے سیمی کنڈکٹرز اور مائکرو چپس کا سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے۔ دنیا بھر کے موبائل فون سے لے کر سپر کمپیوٹرز، سرویلنس ڈیوائسز سے لے کر میزائلز، ٹریکنگ ڈیوائسز، حتیٰ کہ امریکہ کے فائٹر جیٹس میں استعمال ہونے والی چپس اور دیگر سیمی کنڈکٹرز آلات کی 60% سے زیادہ مینوفیکچرنگ اسی تائیوان کے جزیرے میں ہوتی ہے۔ سیمی کنڈکٹرز اور چپس کی جیو پولیٹیکل اہمیت کو سینٹر فار اے نیو امریکن سیکیورٹی کے ایک سینئر فیلو مارٹیجن راسر کے ایک بیان سے سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں جو کوئی بھی ان مائکرو چپس کی پیداوار اور ڈیزائن کو کنٹرول کرے گا وہ 21ویں صدی کے دھارے کو کنٹرول کر پائے گا۔ امریکہ اور چین کو بنیادی سیمی کنڈکٹرز فراہم کنندہ کی حیثیت تائیوان کو دو سپر پاورز کے درمیان مفادات کا گڑھ بنا دیتی ہے۔ امریکہ کی بڑی بڑی عالمگیر کمپنیاں بشمول ایپل، انویڈیا اور کوالکوم سب اپنے سیمی کنڈکٹرز اور چپس کے لیے تائیوان پر انحصار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے چین بھی ابھی تک تائیوانی کمپنیوں جیسی جدید اور مائکرو چپس بنانے میں ناکام رہا ہے۔ تائیوان کی یہ صلاحیت جہاں اس کے لیے خطرات کا باعث ہے، وہاں اس کو اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنے میں بھی خاصی مددگار ثابت بھی ہوتی ہے۔ چین بنا سوچے سمجھے اسے مین لینڈ میں ضم نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے اس کی اپنی مکمل سپلائی چین متاثر ہوتی ہے۔ دونوں سپر پاورز یعنی چین اور امریکہ یہ نہیں چاہتے کہ تائیوان پر دونوں میں سے کسی طاقت کا بھی مکمل کنٹرول ہو، کیونکہ اس کنٹرول کا مطلب ہوگا کہ وہ اب ہر قسم کی الیکٹرانک ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرے گا۔ تائیوان جزیرہ کی ایک اور اہمیت اس کی جغرافیائی پوزیشن بھی ہے۔ تائیوان ساؤتھ چائنا سی کی شپنگ لین کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ مین لینڈ چین کے ساحل سے 100 میل دور، فلپین سے جنوب میں 200 میل، ویتنام سے 900، سپراٹلی جزائر سے 1000 سے بھی کم اور جاپان کے جزائر سے 700 میل دور واقع جزیرہ ہے۔ تاریخی طور پر تائیوان کا چین کے ساحل سے دور اور شمال مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا کے درمیان اہم مقام ہے۔ علاقائی طاقتوں کے لیے یہ جارحانہ اور دفاعی دونوں طرح کے اسٹریٹجک مقاصد کی تکمیل کا اہم مرکز ہے۔ تائیوان جغرافیائی طور پر مشرقی ایشیا کے زیادہ تر خطرے کے مقامات کے درمیان موجود ہے، یہاں تک کہ اگر جزیرہ نما کوریا میں جنگ چھڑ جائے تو تائیوان سے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم بالکل اپنے حال کے قریب تاریخ میں دیکھیں تو جب جاپان نے 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر بمباری کی تھی تو اس نے بیک وقت فلپائن پر بھی حملہ کر دیا تھا۔ اس سے بحر الکاہل مطلب پیسیفک اوشین میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا وہ موقع تھا جب جاپان نے مشرقی ایشیا اور جنوب مشرقی ممالک پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ اپنی اس اہم کارروائی کے لیے فضائی حملہ جاپان نے تائیوان کے جزیرے سے کیا تھا اور یہ اس وقت جاپانیوں کے کنٹرول میں تھا۔ تائیوان اس وقت بھی فلپینز اور انڈونیشیا دونوں پر حملوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ جنگ کے دوران اس نے حملے کرنے کے مرکزی ایریا اور بڑے سپلائی بیس کے طور پر کام کیا، جس نے جنوب مشرقی ایشیا میں جاپان کی فوجوں کو برقرار رکھا اور آبنائے تائیوان یعنی تائیوان اسٹریٹس کے ذریعے تمام جہاز رانی کو کنٹرول کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس وقت کہا تھا کہ اسٹریٹجک عوامل کی بنیاد پر سنگاپور کے علاوہ مشرق بعید میں کسی دوسرے مقام پر ایسی کنٹرولنگ پوزیشن نہیں ہے جیسی جاپان کی تائیوان میں ہے۔ یہ تھی تائیوان کی اس وقت کی جغرافی اسٹریٹجک اہمیت جب آج سے 7-8 دہائیوں قبل عالمی طاقتیں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے لڑ رہی تھی اور تائیوان کو اپنے بیس کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ اس کی یہی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ تائیوان کو کنٹرول کرنے سے بحیرہ جنوبی چین یعنی ساؤتھ چائنا سی میں چین کو کارروائیوں میں مدد ملے گی اور وہ فلپائن، ویتنام، ملائیشیا اور برونائی کے خلاف اپنے علاقائی اور سمندری دعووں کو مزید جارحانہ انداز میں قائم کرنے کے قابل ہوگا۔ چین اپنے دعوے کے مطابق 9 ڈیش لائن کو اور زیادہ آسانی سے نافذ کر پائے گا۔ تائیوان پر کنٹرول کی صورت میں چین جنوب مشرقی ایشیا کی دیگر ریاستوں کے بحری جہازوں اور جہاز رانی کے راستوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔
چین تائیوان کو ایک اہم لنک کے طور پر بھی دیکھتا ہے ان تمام جزائر کے لیے، جسے وہ پہلی جزائر کی مالا قرار دیتا ہے۔ جزائر کی اس مالا میں جاپان، ریوکیو جزائر، فلپینز، ملائیشیا، انڈونیشیا اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ بیجنگ ان جزائر کے درمیان نیویگیشن چوک پوائنٹس تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس سے وہ اپنی پیپلز لبریشن آرمی کی بحریہ کو ان جزائر تک پہنچا پائے گا جنہیں وہ دوسری جزائر کی مالا قرار دیتا ہے۔ ان جزائر میں گوام، ماریانا اور وسطی بحر الکاہل میں کچھ دوسرے چھوٹے چھوٹے جزائر شامل ہیں۔ ان جزائر کو عبور کر کے چین آسانی سے کھلے سمندر میں اتر پائے گا اور وہاں کہیں ڈیپ سی پورٹ بنا کر اپنی تجارت بڑھا پائے گا۔ اگر چین تائیوان کو کنٹرول کرتا ہے تو ان کے پاس تائیوان کے گہری پانی کی بندرگاہوں سے پیسیفک اوشین میں نکلنا بہت آسان ہوگا۔ وہ جاپان کے لیے ایک نیا خطرہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جاپان اپنی توانائی اور دیگر خام مال کے لیے مکمل طور پر مشرقی ایشیا کے سمندری راستوں پر انحصار کرتا ہے۔ چینی فورسز امریکی 7ویں بحری بیڑے، ہوائی اور یہاں تک کہ خود امریکی ریاست کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہیں۔ لہٰذا مکمل طور پر بحری اور فوجی نقطہ نظر سے تائیوان کے جزیرے کا کنٹرول چین کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اثاثہ اور جنوب مشرقی اور شمال مشرقی ایشیا کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ اگر تائیوان بیجنگ کے زیر اثر چاہے پرامن طریقے سے یا طاقت سے چلا گیا تو یہ مغربی بحر الکاہل میں اسٹریٹجک توازن کو بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ خطے کی دیگر اقوام اسے اس علاقے میں امریکی فوجی تسلط کے خاتمے کے طور پر دیکھتی ہیں اور ان کا یہ خیال درست بھی معلوم ہوتا ہے۔ امریکہ کے معاشی اور عسکری حالات اور چین کی بڑھتی طاقت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس توازن سے واپسی یا تبدیلی نیئر فیوچر میں شاید ممکن نہ ہو۔ آج سے 50 سال قبل واشنگٹن نے چینی کمیونسٹ پارٹی کو چین کی قانونی حکومت کے طور پر تسلیم کرنے سے پہلے تائیوان کے جزیرے میں تقریباً 30,000 کے قریب ٹروپس ٹھہرا رکھے تھے۔ جب اس نے اپنے تعلقات چین سے بہتر کیے تو اس نے اپنے ٹروپس کو واپس بلا لیا۔ اب امریکہ انہیں دوبارہ تائیوان میں تعینات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چینی حکومت کو مزید اشتعال دلوانے والی بات ہوگی۔ تاہم واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں درجنوں امریکی ٹروپس کی تائیوان آمد کی خبر ہم سن چکے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ٹروپس تربیتی مقاصد کے لیے تائیوان آئے ہیں اور بہت جلد واپس چلے جائیں گے۔ فرینڈز، دوسری طرف اگر ہم تائیوانی افواج کو دیکھیں تو وہ اس مفروضے پر اپنے جزیرے کو چین سے بچانے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ چین کے حملے کی صورت میں امریکہ ان کی مدد کو فوراً آئے گا۔ چین نے فضائی حملے یا بحری ناکہ بندی کی کوشش کی تو امریکی فوج جواب دے گی۔ در حقیقت اس بات کی کوئی یقین دہانی نہیں ہے کہ واشنگٹن بر وقت جواب دے گا، کیونکہ اول تو امریکہ کی اس طرح کے موقعوں پر بھاگ جانے کی ایک تاریخ موجود ہے، اور دوسرا بہرحال چین کے پاس جوہری ہتھیار ہیں جن کو چین امریکہ تک پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آج کی امریکی حکمت عملی یہ ہے کہ تائیوان کو چین کے حملے کو روکنے یا پسپا کرنے کے لیے مقامی فوجی صلاحیتیں فراہم کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن تائپی کو 66 F-16V یعنی وائپر ملٹی رول فائٹر فروخت کر رہا ہے تاکہ اس کی فضائیہ کے پاس پہلے سے موجود 140 F-16 طیاروں میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ امریکہ تائیوان کے پرانے F-16 کو اپ گریڈ بھی کر رہا ہے۔ امریکہ نے اس موسم گرما میں جزیرہ تائیوان کے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کو اپ گریڈ کرنے میں بھی مدد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے علاوہ واشنگٹن تائیوان کو ابراہمز ٹینک سے لے کر ٹارپیڈوز، اپاچی ہیلی کاپٹرز اور اینٹی شپ میزائلوں جیسے جدید ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ تائیوان کو ٹیکٹیکل راکٹس بھی فروخت کر رہا ہے۔ امریکہ کی تائیوان کو عسکری طور پر مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ چین کی جانب سے تائیوان پر حملے کی صورت میں امریکہ کی جانب سے تائیوان کے ساتھ دینے کی بات بھی ایک حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس حکمت عملی کے ذریعے امریکہ چین کو تائیوان سے حملہ کرنے سے باز رکھنے کی کوششوں میں ہے، لیکن تائیوان اس معاملے پر امریکی سپورٹ کو لے کر کسی حد تک غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ دوسری طرف چین کا لب و لہجہ اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رسک لینے کا سوچ رہا ہے۔ ہانگ کانگ میں بھی اس نے امریکہ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایسے اقدامات کیے ہیں جو مین لینڈ کے مفادات سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن ان سے امریکہ سخت سیکھ پا ہوا ہے۔ اگر تائیوان پر چین کے حملے کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو چین اس پر کیا آپشن استعمال کر سکتا ہے، اس پر اب بات کر لیتے ہیں۔ فرینڈز، کئی سالوں سے تائیوان کے دفاعی منصوبہ سازوں کا یہ خیال تھا کہ اگر چین جزیرے پر حملہ کرتا ہے تو چین کی مرکزی فوج 100 میل کے آبنائے تائیوان کو پار کرے گی اور جنوب مغربی تائیوان کے ساحلوں پر حملہ کرے گی۔ لیکن یہ سوچ اب بدل رہی ہے، کیونکہ پیپلز لبریشن آرمی اب مزید طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ تائپی میں انسٹی ٹیوٹ آف نیشنل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس ریسرچ کے ایک محقق
सुजू योन ने मुतनब्बे किया कि चीन ताइवान पर हमले के लिए वही हिकमत अमली अख्तियार कर सकता है जिसे ताइपी टाइम्स ने कसीर जहती एम्फीबियस ऑपरेशंस कहा था। अब PLA के लिए ताइवान पर मुतअद्दिद स्ट्रेटजीज के जरिए मुख्तलिफ जगहों से हमला करना मुमकिन है। चीन जितनी मुख्तलिफ सिमतों से हमला करेगा, ताइवान की अफवाज के लिए मुअस्सर दिफा को मुनज़्ज़म करना उतना ही मुश्किल होगा। PLA के जनूब मगरबी ताइवान को निशाना बनाने की वाज़ेह वजूहात मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ जजीरे के सबसे ज्यादा काबिल रसाई साहिल मौजूद है, लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले तक चीनी बहरिया यहाँ हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमलावर फौजों को ताइवान स्ट्रेट के पार पहुँचाने के लिए चाइनीज बहरिया कई दहाइयों तक तिजारती तर्ज की जहाजरानी पर इन्हिसार करती आ रही थी। इस स्ट्रेटजी में अडाक फ्लोटेला एक वक्त में सिर्फ 10,000 फौजियों को ट्रांसपोर्ट कर सकता था और फायर की जद में होते हुए फौज को तेजी से उतारने के लिए खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता। इसीलिए आज से 20 साल कबल 1999 में ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशंस के तजियाकारों बैट्स गिल और माइकल ओहेनलन ने चीनी बहरिया हमले के इम्कान को खाली खतरा करार दिया था। 22 साल बाद हालात यकसर बदल गए हैं। अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी तकरीबन 8 जदीद टाइप 071 लैंडिंग डॉग्स और 3 टाइप 075 बड़े लैंडिंग डॉग प्लस असॉल्ट शिप्स का एक बेड़ा तैयार कर चुकी है, जो मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी बहरी कुव्वतों में से एक यानी चीन की नुमाइंदगी करेंगे। चीन की इसी किस्म की बढ़ती कुव्वत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि चीन के पास ताइवान के खिलाफ फौजी मुहिम्मात के लिए बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें फिजाई और समंदरी नाकाबंदी से लेकर ताइवान या उसके साहिली जजीरों के कुछ या तमाम जजीरों पर कब्जा करना शामिल है। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने 2019 की एक रिपोर्ट में कहा कि आज चीनी मैरीन फोर्सेज मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली और मुतअद्दिद तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ताइवान पर हमला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। दूसरे लफ्जों में, जंग के वक्त ताइवान को चीनी अफवाज से मुतअद्दिद सिमतों से हमले के लिए तैयार रहना होगा। चीनी हमला एक से ज्यादा तरीकों के साथ होगा। 1999 में तजियाकार बैट्स गिल और ओहेनलन का ख्याल था कि ताइवान की फिजाइया अकेले ही एक तरीके के हमले को, जो कि मुमकिना तौर पर बहरी बेड़े के जरिए होगा, उसको डबो कर शिकस्त दे सकती है। अब जबकि चीनी फिजाइया ताइवान की फिजाइया से बड़ी और जदीद है, ये कोई काबिल अमल हिकमत अमली नहीं है। इसकी बजाय ताइवान की अफवाज चीनी बहरी बेड़े पर मिसाइल दागने का इरादा रखती है। ताइपी ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से जमीन से मार करने वाले 400 हार्पून एंटीशिप मिसाइल हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ कुछ अर्सा पहले ही $1.4 बिलियन का मुआहदा तय किया है। लेकिन अगर अमेरिकी अफवाज ने चीनी हमले के खिलाफ ताइवान का साथ दे दिया तो चीन के लिए ताइवान पर कब्जा इतना आसान नहीं होगा जितना अभी लग रहा है। इसके बावजूद चीनी हुकाम का लबो लहजा जारहाना नजर आता है और हालिया ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल में दर्ज था कि गो के अमेरिका बहरे हिंद और कैरिबियन सी में चीनी बहरिया से ज्यादा मजबूत है, लेकिन आबनाए ताइवान में चीनी बहरिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये लबो लहजा इस बात की खुली गमाजी है कि चीन ताइवान में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है और वो ताइवान को अपने अंदर जम करके ही रहेगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप मुस्तकबिल में किन स्ट्रेटेजिक नोयत के अहम टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, इसका इजहार भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।